السلام علیکم۔ امید ہے ناظرین آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الحق یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ملک میں سیاسی ہلچل اپنے عروج پر ہے اور مختلف قسم کی جو آڈیو لیکس ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور آپ اس سے بات سے اندازہ لگائیں کہ ابھی تو چند ویڈیوز جو آڈیوز ہیں ان کا ڈیٹا لیک ہوا ہے، اور اتنی اہم اور ہائی پروفائل میٹنگز کا ڈیٹا لیک ہوا ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ مطلب آ، اس ملک میں کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، ہمارے فونز، ہمارے واٹس ایپ، ہمارا ڈیٹا کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کا جو اہم ترین آفس سمجھا جاتا ہے پرائم منسٹر آفس، اور وزراء اور وفاقی وزراء اس طرح کے لوگوں کی میٹنگز بھی محفوظ نہیں ہیں۔ بہرحال اس کے پیچھے کچھ لوگ غیر ملکی ایجنسیز کو کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ را کا ہاتھ ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں موساد کا ہاتھ ہے، جتنی ہماری لوگوں سے بات ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال دیکھا جائے تو یہ ہماری اپنی ناکامی تو ہے کہ ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کی جو میٹنگز ہیں پرائم منسٹر سمیت، ان کی آڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہیں اور وہ پبلک ہوتی ہیں اور لیک ہو رہی ہیں۔ اس میں قومی سلامتی اور انٹرنل پولیٹیکل، ریلیجیس، آئیڈیولوجیکل، فورین افیئرز، بہت کچھ ڈسکس ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی چیز کا باہر آنا، یہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ تھریٹ ہے۔ بہرحال کل جو ہے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ بھی بلا لی گئی ہے اس سلسلے میں، لیکن آج ہم کو تھوڑا سا بتائیں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یہ چیزیں باہر آ رہی ہیں، ایک، اور دوسرا پولیٹیکلی ہم تھوڑا سا اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں۔ پہلی تو یہ بات یہ ہے کہ اگست، اس سال جو اگست ہے، اس سے تقریباً مہینے کے شروع میں ایک اکاؤنٹ تھا ڈارک ویب پہ، اس نے اس جو آڈیوز تھی ان کو بیچنا شروع کیا، اور اس نے کہا کہ یہ موجود ہیں، اور سیمپلز بھی اس نے بھیجے، چند چند سیکنڈز کے چنکس جو ہیں، اور اس نے یہ کہا کہ یہ موجود ہیں اتنے اتنے ڈالرز پہ، جو لینا چاہے وہ لے سکتا ہے، اور یہ سیمپلز ہیں، تفصیلی آڈیوز بھی مل سکتی ہیں۔ ڈارک ویب جو ہے وہ ایک ایسی ویب سائٹ، جس طرح گوگل آپ کے پاس ہے جس پہ آپ بہت سی چیزیں سرچ کر سکتے ہیں، بہت سی چیزیں خرید سکتے ہیں، اسی طرح ڈارک ویب ایک متبادل انٹرنیٹ ہے جس پہ آپ ڈرگز، جس پہ آپ اسلحہ، جس پہ آپ بینک اکاؤنٹس، جس پہ آپ بہت سی چیزیں، دنیا کا سارا کاروبار جو اللیگل ہے، سم ہاؤ تھوڑا بہت لیگل بھی ہے، لیکن اوور آل جو موسٹلی اللیگل ہے وہ اس ویب پہ موجود ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو کچھ طریقے سے اندر جانا پڑتا ہے، کچھ جگہوں پہ اکاؤنٹس بنانے پڑتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے آپ کو ایسی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں پہ آپ کچھ بھی خرید سکتے ہیں پیسے دے کر۔ آپ نیٹ فلکس کا لائف ٹائم اکاؤنٹ خرید سکتے ہیں، آپ پاکستان کے، پوری دنیا بھر کے بڑے بڑے بینکس کے جو اکاؤنٹس ہیں ان تک ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں، آپ پاسورڈز لے سکتے ہیں، آپ ڈیٹا لے سکتے ہیں، آپ ایم شور ہمارے پاکستان کے نادرا کا جو ڈیٹا ہے، بہت سی چیزیں ہمارے دنیا بھر کے بینکس کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے، تو ہمارا تو اتنا زیادہ سیکیور، یہ چیزیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارے پرائم منسٹر آفس سے ان چیزوں کا لیک ہونا، اس پہ کئی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو واٹس ایپ جو کالز کرتے ہیں، جو زوم میٹنگز وغیرہ کرتے ہیں، یہ وہاں سے لیک ہوئی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو میٹنگز میں فون پڑے ہوتے ہیں، اس فون سے یہ جو ہے وہ ڈیٹا، آڈیو جو ٹاکس تھی وہ اٹھائی گئی ہیں، اور اس کے بعد اس کو آگے پبلک کیا گیا ہے اور اس پہ ہیک کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں یہ روٹین میں اس طرح کی جو ہیکس ہے وہ کرتے رہتے ہیں، اپنے پاس ڈیٹا چھپا کے رکھتے ہیں، اپنے پاس چیزیں رکھتے ہیں، تاکہ اگر خدا نخواستہ اس میں ایسی کوئی چیز ہو جو ملک کے وقار اور ملک کی سیکیورٹی کے خلاف ہو، تو اس کو پھر جو ہے وہ استعمال کیا جا سکے۔ تو انہوں نے اپنے پاس کہیں پہ رکھا ہوا تھا، اور وہ جو سرور تھا وہ ہیک ہو گیا۔ بہرحال مختلف قسم کی تھیریز چل رہی ہیں، ابھی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کے بعد ہی ہم پہ واضح ہوگا کہ یہ کتنے بڑے لیول کی بریچ ہے سیکیورٹی کی، اور اس میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر دیکھیں کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں، ان کی جو ٹون ہے، ان کی جو باڈی لینگویج ہے، وہ خاصی میچور اور خاصی نان اگریسو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید انہیں کچھ کوارٹرز کی طرف سے ان کے ساتھ بات چیت جاری ہے، ایشورنس جاری ہے کہ آپ، کیونکہ ساگڈار آ گئے اور ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ عمران خان نے اس طرح کا ریئیکٹ نہیں کیا۔ تو ظاہر ہے عمران خان کا جو نشانہ ہے، جو اصل رائول ہیں، وہ تو نواز شریف صاحب ہیں، لیکن اسحاق ڈار پہ چند بیانات داغنے کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ حال ہی میں انہوں نے انٹرویوز میں نیوٹرلز کا ذکر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ذکر کیا اسٹیبلشمنٹ۔ تو ان کی ٹون میں جو تبدیلی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ شاید بیک ڈور چینل کچھ رابطے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد آنا تھا، اسلام آباد میں لانگ مارچ کرنا تھا، وہ انہوں نے مؤخر کر دیا۔ شیخ پورہ میں انہوں نے جو ڈیرہ اسماعیل خان ہے اور مختلف جگہوں پہ انہوں نے اناؤنس کرنا تھا، انہوں نے اناؤنس نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ رابطے بیک ڈور شروع ہو چکے ہیں، اور شاید
اس سال کے آخر یا اس اگلے سال کے شروع میں فروری تک انتخابات ہو سکتے ہیں، اور معاملات کچھ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. گو کہ فی الوقت جو حکومت ہے اسحاق ڈار کے آنے کے بعد اب کوشش کرے گی کہ ڈالر وغیرہ نیچے آئے، کچھ اکانومی ان کی سنبھلے، کیونکہ مفتاح اسماعیل سے یہ معاملات تو نہیں سنبھل سکے، جس کی فکر اسٹیبلشمنٹ کو بھی ظاہر بہرحال ہے. تو اب یہ ساری باتیں مل کر جو ہے ایسی سچویشن بتا رہی ہیں کہ شاید انتخابات اگلے 6 ماہ میں ہو جائیں گے. لیکن اس اگلے 6 ماہ میں کیا عمران خان اپنا مومنٹم برقرار رکھ سکیں گے؟ کیا عمران خان کا جو فیم ہے اس کو یہ آگے لے کر جا سکیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے فی الحال انہوں نے اپنا مومنٹم اپریل سے اب تک بڑا جو ہے ابو دا جو ہے مارک رکھا ہوا ہے، اور بہت زیادہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ ایک بہترین قسم کی جو کیمپین ہو سکتی ہے وہ 26-27 جلسے کی ہے ملک بھر میں. لیکن دوسری طرف اگر حکومت کی کارکردگی دیکھی جائے تو بہت زیادہ کچھ مطمئن نہیں ہے، بہت زیادہ کچھ اطمینان بخش نہیں ہے. لوگوں میں بڑا انریسٹ پایا جاتا ہے، مہنگائی کا طوفان نے تباہی مچائی ہوئی ہے، بجلی کے بلوں نے لوگوں کا برکس نکال دیا ہے. تو اس وقت تو سارا کچھ عمران خان کے حق میں ہے. کیا آئندہ 4 سے 6 ماہ کے اندر صورتحال بدل سکتی ہے؟ کیا آرمی چیف کے آنے کے بعد کچھ سچویشن بدلے گی؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.